السلام علیکم ناظرین، تواریخ میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ قابیل کی شادی اس کی بہن سے ہوئی یا حابیل کی بہن سے، لیکن توریت میں کم از کم 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔ اس کے بیٹے کا نام حنوک، اس کے بیٹے کا نام لمیراد، اس کے بیٹے کا نام محو یا ایل، اس کے بیٹے کا نام متوسائل اور اس کے بیٹے کا نام لمک بیان کیا گیا ہے۔ لمک کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ادا اور دوسری کا زلہ تھا۔ ادا کے بطن سے یابل اور یوبل پیدا ہوئے، جبکہ زلہ سے توبل قین اور ایک لڑکی نعمہ نے جنم لیا۔ یابل کو خانہ بدوش کا جد امجد قرار دیا جاتا ہے، لیکن یوبل بین اور بانسری بجانے والوں کا باپ ہے۔ توبل قائن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہتھیاروں کا موجد تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا نام شیث تھا۔ ابن کثیر کے مطابق شیث کے لفظی معنی عطیہ خدا کے ہیں۔ بعض تواریخ کے مطابق ان کی اولاد حابیل کی موت کے بعد ہوئی تھی، اس لیے انہیں اللہ کا عطیہ قرار دیا گیا۔ البتہ یہ صراحت موجود نہیں کہ حضرت شیث کے ساتھ کوئی جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی یا نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ قابیل اور حضرت شیث علیہ السلام کی عمر میں 30 برس کا فرق تھا۔ بہر طور حضرت شیث علیہ السلام کو کئی اعزازات اور مراتب ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام نوری آثار ان میں منتقل ہوئے، وہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی، زمین پر حجت اللہ اور خلیفہ قرار پائے۔ آپ ہی عالم انسان میں آنے والے تمام انبیاء کرام اور رسول حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ آپ روئے زمین کے وہ واحد انسان ہیں جن کی شادی جنت کی حور سے ہوئی تھی۔ بعض کتب میں اس حور کا نام اقلیمہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ اقلیمہ نہیں، اقلیمات تھیں جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہما السلام بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہما السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہما السلام نے اپنے صاحب زادے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اعتبار میں اپنے والد سے بہت زیادہ
مشابہہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بہت ہی محبت تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجہ غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام شیث رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا، البتہ تفاسیر میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ شیث علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کے قتل کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے تھے۔ آپ کے زمانے میں لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر کرنا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے اترے تھے۔ جب آپ کا اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال درج ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 شیث پر نازل کیے گئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث کو وصیت کی اور اسے شب و روز کے مختلف اوقات کی عبادتیں سکھائیں اور ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تمام اولاد آدم تباہ ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو 7 دن تک مخلوق ان پر روتی رہی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام معاملات کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق وہ نبی تھے۔ پھر جب حضرت شیث علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی اور اسے تمام معاملات کا ذمہ دار بنایا۔ اس کے بعد انوش کا بیٹا قینان اور اس کے بعد اس کا بیٹا مہلائیل ذمہ دار قرار پایا۔ ایرانی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کا مالک تھا اور وہی پہلا آدمی تھا جس نے درختوں کو کاٹا، شہر بنائے، قلعے تعمیر کیے اور باب الوسوس کو آباد کیا۔ اسی نے ابلیس کے لشکروں کو مختلف پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف بھگا دیا اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کا ایک بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں کو واعظ کیا کرتا تھا۔ اس کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد ذمہ دار بنا۔ پھر جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی اور مشہور قول کے مطابق یہی خنوخ ہی
حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیث علیہ السلام اپنے والد کے جانشین اور وصی بنے، اور وہ تمام علوم جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھیں وہ شیث میں منتقل ہو گئیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نبوت کے مقام پر فائز ہوئے اور لوگوں پر حکومت کی۔ شیث علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے قوانین جو احکام اور سزاؤں پر مشتمل تھے ان کو مفسدوں پر جاری کیا اور لوگوں کو تقوی الہی کی دعوت دی اور اچھے کاموں کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ قابیل سے اپنے علم اور مقام کو مخفی رکھے، اسی لیے شیث علیہ السلام ایک عرصے تک تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ امام طبری نے آپ کی عمر 930 سال قرار دی، لیکن بعض جگہوں پر 912 سال بھی مذکور ہیں۔ آپ کے دفن کی جگہ کوہ ابو قبیس میں گنج نامی مشہور غار قرار ہے، جبکہ لبنان کے مشرق میں علامہ بعلبک میں نبی شیث نامی جگہ حضرت شیث علیہ السلام سے منسوب ایک قبر ہے۔ عراق کے شمال میں موصل میں بھی ایک قبر آپ سے منسوب کی جاتی ہے جو 1435 ہجری میں داعش مسمار ہوئی۔